بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 اپریل 1886 کو پیدا ہونے والے میر عثمان علی خان بہادر غیر تقسیم شدہ ہندوستان کی شاہی ریاست حیدرآباد دکن کے 7ویں اور آخری تاجدار تھے۔ حیدرآباد پر 7 نسلوں تک انہی کے خاندان کی حکمرانی رہی۔ ان حکمرانوں کا ایک لقب آصف جاہ تھا، اس اعتبار سے یہ 7ویں آصف جاہ تھے۔ اس خاندان کا ایک اور لقب نظام بھی تھا، جس سے مراد تھی نظم و نسق چلانے والا۔ یوں میر عثمان حیدرآباد دکن کے 7ویں نظام بھی تھے۔ میر عثمان بلا شبہ ایک افسانوی شخصیت تھے۔ حیدرآباد کی ایک ریاست کے طور پر اور میر عثمان اس کے تاجدار کے طور پر اپنی اپنی جگہ الف لیلہ کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ نظام حیدرآباد کی حیثیت سے 18 ستمبر 1911 کو ان کی باقاعدہ تاج پوشی ہوئی اور انہوں نے 1948 تک حیدرآباد دکن پر نہایت کر و فر سے حکمرانی کی۔ وہ 1920 اور 1930 کی دہائی کے دوران دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی تھے۔ 1940 میں ان کی دولت کا تخمینہ $2 ارب کے قریب لگایا گیا تھا۔ اس زمانے میں باقی پورے ہندوستان کی سالانہ آمدنی $1 ارب کے برابر تھی اور نظام کی دولت پورے امریکہ کی معیشت کا 2% تھی۔ ان کے پاس 50 رولز رائس کاروں کا فلیٹ یا بیڑا تھا، جن میں سے ایک کار میر عثمان کے خصوصی آرڈر پر بگی کی سی ساخت میں بنائی گئی تھی۔ مشہور زمانہ امریکی میگزین ٹائم کے اس زمانے میں دنیا کے امیر ترین آدمی کی حیثیت سے 22 فروری 1937 کے شمارے کے سر ورق پر ان کی تصویر بھی شائع کی تھی۔ میر عثمان کے والد کا پورا نام سراج الدولہ میر محبوب علی خان تھا۔ ان کی پہلی بیگم امتل ظہور النساء میر عثمان کی والدہ تھیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انگریزی، اردو اور فارسی کے لائق ترین اساتذہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ دینی تعلیم انہوں نے حیدرآباد کی جامعہ نظامیہ میں ممتاز عالم دین حافظ انور اللہ فاروقی سے حاصل کی۔ میر عثمان علی خان کو اردو اور انگریزی کے علاوہ فارسی پر بھی عبور حاصل تھا۔ اردو اور فارسی میں تو وہ شاعری بھی کرتے تھے۔ 14 اپریل 1906 کو جبکہ میر عثمان علی کی عمر تقریباً 20 سال تھی، ان کی پہلی شادی نواب جہانگیر جنگ کی صاحبزادی دلہن پاشا بیگم سے ہوئی۔ مجموعی طور پر انہوں نے 7 شادیاں کیں اور ان کے محلوں میں ان کی ذاتی کنیزوں کی تعداد 42 تھی۔ میر عثمان علی خان کی شرعی اولاد کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 32 اور ایک دوسرے اندازے کے مطابق 40 ہے۔ ان کی ریاست حیدرآباد کی خوشحالی پہلے ہی مثالی تھی، لیکن ان کے دور حکمرانی میں قدرت کی ایک اور عنایت یہ ہوئی کہ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میں ہیروں کی کانیں دریافت ہو گئیں۔ میر عثمان نے ان سے ہیرے نکالنے، ان کی تراش خراش اور فروخت تک کے مراحل میں اپنے وقت کے حساب سے جدید ترین طریقے اختیار کیے اور دنیا میں جو بھی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی دستیاب تھی اس سے فائدہ حاصل کیا۔ ہیروں کی ان کانوں میں کم از کم 1 لاکھ افراد کام کرتے تھے۔ دنیا بھر میں فروخت کے لیے سب سے زیادہ ہیرے حیدرآباد سے جاتے تھے۔ میر عثمان کے پاس ذاتی طور پر ہیروں کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ شاہی خزانے میں موجود بے شمار ہیروں کے علاوہ نہایت عمدہ ہیروں سے بھرا ہوا ایک ٹرک کئی سال تک ان کی خوابگاہ کی کھڑکی کے نیچے کھڑا رہا۔ مشہور عالم کوہ نور ہیرا جو آج کل برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم کے تاج میں جڑا ہوا ہے، وہ بھی میر عثمان کی ملکیت تھا۔ آن جہانی الزبتھ ٹیلر کے پاس کرپ اور ہوپ نامی جو ہیرے موجود تھے، وہ بھی میر عثمان کے وسیع ذخیرے کا ایک معمولی حصہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس شتر مرغ کے انڈے کے برابر ہیروں کی تعداد 50 ملین تھی، جن میں سے بعض کو وہ پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے ملکہ الزبتھ دوم کو ہیروں کا ایک نیکلس ان کی شادی کے موقع پر تحفے کے طور پر دیا۔ اس نیکلس کا نام آج بھی نظام آف حیدرآباد نیکلس ہے۔ یہ نیکلس ملکہ کے انتہائی قیمتی زیورات میں سے ایک ہے۔ میر عثمان ہی کے دور میں حیدرآباد میں نہ صرف مثالی ترقی ہوئی بلکہ اس کے رقبے میں بھی اضافہ ہوا اور یہ ہندوستان کی اس وقت تک کی سب سے وسیع اور ترقی یافتہ ریاست قرار پائی۔ تقسیم ہند کے وقت تک خطے میں 562 ریاستیں موجود تھیں، جن کا نظام شاہی انداز میں نواب، راجے اور مہاراجے چلا رہے تھے۔ حیدرآباد دکن کا رقبہ آج کے برطانیہ بشمول اسکاٹ لینڈ سے زیادہ تھا۔ میر عثمان کے دور حکومت میں حیدرآباد میں بجلی آئی، ریلوے کا نظام متعارف ہوا، ایئرپورٹ اور بڑی بڑی سڑکیں تعمیر ہوئیں، آبپاشی کا نظام تشکیل دیا گیا۔ انہوں نے اپنا ذاتی بینک قائم کیا جو آج اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد کہلاتا ہے۔ ریاست حیدرآباد کی اپنی الگ کرنسی تھی۔ میر عثمان نے ہی ریاست میں پہلی بار 100 روپے کا نوٹ جاری کروایا۔ زراعت کی ترقی کے لیے ان کے دور میں بڑے بڑے منصوبوں پر عمل ہوا۔ نظام ساگر کے نام سے ایک بڑی جھیل تیار کی گئی جو نہایت وسیع رقبے کو سیراب کرتی تھی۔ حیدرآباد کی تقریباً تمام بڑی مشہور عمارات اور ادارے میر عثمان ہی کے دور میں وجود میں آئے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ، آصفیہ لائبریری جو اب سینٹرل لائبریری بن چکی ہے، ٹاؤن ہال جو اب اسمبلی ہال ہے، حتیٰ کہ دہلی میں بھی انہوں نے حیدرآباد ہاؤس تعمیر کروایا جو آج کل اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس ہے۔ بنارس میں ہندو یونیورسٹی انہوں نے تعمیر کروا کے دی۔
20 اسکول، کالج اور دیگر تعلیمی ادارے ان کے علاوہ ہیں۔ سب سے بڑھ کر ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے اس وقت کے عالمی معیار کے مطابق پہلی بڑی یونیورسٹی جامعہ عثمانیہ قائم کی، جس کا اپنا ایک الگ شعبہ دارالترجمہ کے نام سے تھا۔ اس شعبے میں اس عہد کے نہایت لائق علماء اور ماہرین فنون کو جمع کیا گیا، جن سے دنیا بھر کی وسیع اور مستند کتابوں کا اردو اور فارسی میں ترجمہ کروایا گیا۔ وہاں کام کرنے والے مشاہیر میں جوش ملیح آبادی بھی شامل تھے۔ میر عثمان کے دور کے ترقیاتی کاموں کو دیکھ کر انگریز بھی حیران ہوتے تھے۔ میر عثمان کے محلات کی تعداد 7 تھی، جن میں تقریباً 5000 ملازمین اور خادم مختلف فرائض انجام دیتے تھے۔ نظام دکن کی دیگر املاک کا کوئی شمار نہیں تھا۔ تقسیم ہند کے بعد میر عثمان حیدرآباد کو ایک آزاد ریاست رکھنا یا پھر پاکستان میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ یہاں کے حکمران صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے تھے، تاہم جب سے ہندوستان کی آزادی اور پھر 2 حصوں میں اس کی تقسیم کی جدوجہد شروع ہوئی تھی، تب سے میر عثمان علی خان کو دھڑکا محسوس ہونے لگا تھا کہ ایک نہ ایک دن روز ان کی ریاست کو زبردستی ہندوستان میں شامل کر لیا جائے گا۔ انگریزوں سے اپنی گہری دوستی کی بنا پر انہیں امید تھی کہ وہ اس سلسلے میں ان کی مدد کریں گے اور ان کی ریاست کو ہندوؤں کے ہاتھ میں جانے نہیں دیں گے۔ انگریزوں نے انہیں اس سلسلے میں بہت سی تسلیاں بھی دے رکھی تھیں، حتیٰ کہ انگریز حکمرانوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کی ریاست بندوق کی نوک پر ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی تو انگریز ان کی مدد کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں گے۔ لیکن انگریزوں کے یہ وعدے ہی رہے اور میر عثمان علی خان کی کوئی توقع پوری نہ ہوئی۔ ریاست میں ہندوؤں کی اکثریت کو جواز بنا کر انڈیا نے ریاست کو اپنا حصہ بنانے کے لیے اس پر فوج کشی کر دی۔ نظام کے پاس سب کچھ تھا مگر ایک مضبوط فوج نہیں تھی۔ بہرحال جتنی بھی فوج موجود تھی، اس کے علاوہ ان کے برادر نسبتی قاسم رضا نے چند سو حامیوں اور جانثاروں کی ایک چھوٹی سی فوج قائم کی، لیکن یہ ہندوؤں کی بڑی فوج کے سامنے قائم نہ رہ سکی اور ہزاروں مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد ناپاک ہندوؤں نے اس عظیم ریاست پر اپنا قبضہ قائم کر لیا۔